یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ اب آدھے جو تمہارے بال بچوں کے ضروریات سے بچ جائے اس کا کچھ حصہ، سارا نہیں، بچت کا کچھ حصہ، یہ مانگا تھا اللہ نے۔ خدیجہ نے کتنا خرچ کیا؟ بچا گئے ہو؟ خدیجہ الکبریٰ نے کتنا خرچ کیا؟ ابو بکر روایت کرتا ہے میرے قد سے زیادہ سونا، جی ان کا قد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کی کوہان کے زخم کو چھک جھک کے دیکھتے تھے۔ جی ہاں جی، اونٹ دیکھیے نا بچے، تو کل ہارے اونٹ، کل فتح جمل تھی، اونٹ کی کوہان کے زخم کو جھک کے نیچے جھک کے دیکھتے تھے کہ اسے کیا ہوا۔ وہ فرماتے میرے قد سے زیادہ سونا خدیجہ ڈھیر لگا دیتی تھی، ادھر مصطفیٰ ادھر خدیجہ، آواز دے کے کہتی تھی آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو، تو شہری حلے نہیں جسے سمجھ آئے میرے ساتھ بولے، میں تقریر کی آخری فکروں پہ ہوں، آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو، جھولیاں بھر بھر کے لے جاؤ۔ لوگ آتے گئے، جھولیاں بھرتے گئے، غنی تو بنے تھے گورنمنٹ آنے کے بعد۔ اللہ غریب کے رحمت کرے، کروڑوں درجات بلند ہو خطیب عالم اسلام میرے استاد گرامی سرکار علامہ سید عرفان حضر آبدی آل اللہ مقام ہو گئے، سونے کے قلم سے عرش کی چوکھٹ میں بھی میں جملہ لکھ کر آؤں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اتنا بڑا جملہ ہے۔ قبلہ فرماتے تھے اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے۔ جتنا اس فکر میں سوچتے جاؤ گے اتنا لطف آتا جائے گا، جنہیں کافروں میں پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا۔ قبلہ تو آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں سلطانی صاحب، انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ وہ بہن اور بہنوئی کو مار رہا تھا۔ اس سے زیادہ بہادر آدمی کون ہوگا؟ مسلمان ہوگی، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دل موم ہو گیا، 7 سال تک یہی قرآن محمد پڑھتے رہے، دل موم نہیں ہوا۔ پتہ نہیں باجی کی قرات کتنی اچھی ہوگی۔ بس سامعین گرامی آمدن برسر مقصد، خدیجہ الکبریٰ فرماتی آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو، سونا بھر کے لے جاؤ۔ لوگ سونا لیتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ یہاں ایک فکرہ ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا۔ فکرہ مسلمانوں کی حضرت ابو بکر کا ہی ہے، لیکن فکرہ بے مثال ہے۔ وہ فرماتا میں دیکھتا کہ جب روز سونا ختم ہو جاتا اور خدیجہ چادر کو اٹھاتی، محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرنے کے لیے مڑتے، فوراً اپنے سر کی چادر سے محمد کی جوتیاں صاف کرنے لگ جاتی اور آواز دے کے کہتی شکریہ ادا کر کے شرمندہ نہ کرنا، یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا۔ مقروض خدیجہ الکبریٰ ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کرنے کے لیے مل کے نعرہ حیدری۔
چل رہا ہے؟ تھوڑی آواز اٹھ بیٹھ لیکن آخری فکر ہے حنوز ہے خدیجہ بے شک قرآن میں فضائل محفوظ ہے خدیجہ کے تاریخ پڑھ کے دیکھ لے تو اپنے بزرگوں کی تیرے سارے رضی اللہ مقلود ہے خدیجہ رضی اللہ کو چھوڑے جی مصطفیٰ مقروض ہے سیادت نے اس بی بی کا شوکت بھائی کوئی ایسا طواف کیا ہے کہ کائنات کی ساری سیادت خدیجۃ الکبریٰ کو خانہ کعبہ بنا کر اس کا طواف کر رہی ہے شادی جس سے ہوئی وہ سید الانبیاء 5 سال بعد بیٹی ہوئی وہ سیدۃ النساء العالمین بیٹی کی شادی ہوئی داماد ملا سید الاولیاء پھر نواسے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا اسے ترجمہ سناتا ہوں خدیجہ کا شوہر نبیوں کا سردار بیٹی عورتوں کی سردار داماد ولیوں کا سردار نواز جنت کے جوانوں کے سردار کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کا مقابلہ خدیجہ بیوہ نہیں تھی تو بیوہ ہے جس کی باہ نہیں چل رہی خدیجہ کے خلاف بڑی کوشش کر رہا ہے تو کسی طرح سے کسی کو بڑا کر دے مقابلے میں خدیجہ کے آل محمد کی عزت کی قسم سب سے بڑی بات مولویوں کے پاس ہے یہ وہ کنواری تھی خدیجہ بیوہ تھی پہلے تو عقیدہ سن لیں خدیجۃ الکبریٰ قطعاً بیوہ نہ تھی اور عمر بھی ان کی 40 سال نہ تھی 25 سال کا پیغمبر 28 سال کی خدیجہ اور یہ جو فکرہ میں اب پڑھنے لگا ہوں بڑی بڑی ہستیاں میرے سامنے مجلس اعزا میں تشریف فرمائے امام حسین کے مہر یافتہ ذاکر عزادار تشریف فرمائے حضرت عباس کے علم کی قسم یہ حقیر فقیر کا وہ فکرہ ہے جس میں خود مخدومہ سے خیرات چاہتا ہوں پوری دنیا پھیر کے دیکھو کائنات کے مولوی اکٹھے کرو خدیجہ وہ واحد ام المومنین ہے جسے خود محمد کنوارا ملا ہے سمجھ آئے تو بولنا جسے بات سمجھ میں خدیجہ وہ واحد ام المومنین ہے حضرت ابو ہریرہ دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں چلو چھوٹا موٹا بندہ ابو ہریرہ عربی ہے ٹھیک اردو ترجمہ نہ کر کچھ بھی نہیں میں نے ایک مولوی سے پوچھا تھا میں نے کہا یہ صرف 2.5 سال رہے رسول کے ساتھ خیبر کی فتح کے بعد مسلمان ہوئے خیر سے اور کمپیوٹر میں ابھی تک کٹھی نہیں ہوئی جتنی حدیثیں انہوں نے اکیلوں نے بیان فرمائی وہ جو بیچارے رشتہ دار بن کے بھی 23 سال ساتھ رہے انہوں نے بھی 19-20 ہزار 2000 سے زیادہ نہیں کی انہیں کیا ہو گیا میں نے کہا تم شیعہ تو بس نک سے نکال دو پتہ ہے ان کی فضیلت کیا ہے ایک دفعہ حضور کو کہیں سے دودھ آیا ہدیے میں اور حضور نے تھوڑا سا پیا اندر سے کسی نے بلا لیا سرکار باقی دودھ رکھ کے اندر گئے انہیں بھوک لگی ہوئی تھی اب دیکھنا میری انہیں بھوک لگی ہوئی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور انہوں نے نبی کا جھوٹا دودھ پی لیا اس دن سے ان کی زبان میں اتنی تاثیر پڑی کہ کائنات میں انہوں نے جو سنا وہ یاد رہا میں نے کہا اگر تم میں ذرا سی بھی خیرت ہو تو تمہارے سمجھنے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے جس نے ایک دفعہ محمد کا جھوٹا دودھ پیا اس سے ساری شریعت لے لیتے ہو اور وہ اہل بیت جو محمد کی زبان چوس کے
جتنی علی اکبر کی عمر میں محمد کی بیٹی کے بال سفید ہو گئے، جتنی عمر علی اکبر کی کربلا میں تھی اتنی عمر مدینہ میں محمد کی بیٹی زہرا کی تھی۔ 18 سال کی عمر سفید بال حسن حسین کا سہارا لے کے میری بی بی اپنے گھر آئی۔ علامہ ظفر حسن امروہی مصباح المجالس میں لکھتے ہیں اپنی مسرت میں بیٹھی زہرا یا زینب قریب آ کے کہہ دیا بی بی جہاں نہ بیٹھ، یہ میری اماں کے بیٹھنے کی جگہ۔ آواز آئی زینب پہچان میں تیری ماں زہرا۔ آواز آئی اماں 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے۔ رو کے کہہ دیا سارے پوچھیں دربار والا سوال تو نہ پوچھ، ابتدا میں کر آئی ہوں، انتہا تجھے کرنا ہے۔ میں صحابی کے دربار میں گئی، تو شرابی کے دربار میں کھلے ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ بسم اللہ، میں چھوڑ جاتا یہاں۔ یہ امام موسیٰ کاظم کا نام ہے، یہ امام حسین کی مجلس ہے۔ اسے قرآن سمجھ کے میں سر پہ رکھ رہا ہوں۔ ممبر پہ قسم کی ضرورت تو نہیں ہے، علامہ رفاقت شاہ جی قسم کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ ملک صاحب سر پہ میرے قرآن ہے اور یہ غازی کا علم میرے ہاتھ میں۔ تجھے دنیا بتاتی ہے صرف دروازہ توڑا ہے انہوں نے، اللہ تیری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور میں۔ علامہ سلطانی صاحب کے لوگ تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں، عباس کا علم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، گناہگار فرد ہوں، لیکن جو فکرے میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ منبر سے پڑھے نہیں جاتے، اس لیے میں نے قسم کھائی ہے۔ میری بیٹی حسین کی ماں تمہارے پردے سلامت رکھے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو، بول بچہ، کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ غازی کا علم۔ اس کی قسم کتنی مشکل ہے، مشکل ہے کہ نہیں؟ تو ہائے کر دینا، میں فکرہ پڑھتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا۔ ماتم کر جسے قسم پہ یقین ہے، جسے قسم پر اعتبار ہو، ماتم کر کے فکرہ سن لو۔ علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا۔ کوئی سید ماتم نہ کرے، مجھے دکھ ہوگا۔ بیلچے ہاتھوں میں لے کے 7,000 کی فوج زہرا کی چھت پہ چڑھ گئی، بطول کی چھت کو توڑا، فوجیں داخل ہوئی۔ بھائی کسی کے گھر میں کوئی عام پردے دار بیٹی ہو، کوئی خوش ہے، وہ کہتے تجھے شرم نہیں آئی؟ میرے گھر میں پردہ دار تھے، اور علی کے گھر میں زینب جیسی پردہ دار چادر سنبھال سنبھال کے علی کے پاس چھپتی ہے۔ فوجیں داخل ہوئی، دروازے میں بھیڑ ہوئی، ایک ظالم نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، لکڑی کا دروازہ جلا، لکڑی میں لوہے کی ایک کیل تھی جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو کے تپ گئی۔ دروازے کے پیچھے زہرا، تو ہائے نہ کرے تیری اپنی قسمت، اکیلی محمد کی بیٹی دروازہ بند کرتی تھی، 4,000 کا مجمع دروازے کو پھٹکا دیتا تھا، زہرا دروازہ روکتی تھی۔ ایک ظالم نے آگ لگائی، دوسرے نے ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا۔ کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے محمد کی بیٹی کو تازیانہ مارا، بطول تڑپنا شروع ہوئی اور دروازے کے اوپر سے فوجیوں نے گزرنا شروع کر دیا۔ زہرا کی آواز آئی، یا علی، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔